سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، یورپ کی کچھ خبریں آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے اٹلی۔ اٹلی میں جی آئے دن ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں پاکستانیوں کے انوکھے کارنامے۔ ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا اور وہ جو ای میلز وغیرہ لوگوں کو کر رہا تھا وہ بڑی خطرناک تھی۔ اس پر مقدمہ درج ہوگا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں، میں ان ای میل کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، مگر کچھ اسلحے کے بارے میں وہ ای میل کر رہا تھا اور لوگوں کو اشتعال دلا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے قوانین حرکت میں آئے اور انہوں نے اس بندے کو گرفتار کیا۔ لیکن جو اس میں سوال ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، یہاں پہ اگر آپ یورپ میں رہتے، ویسے تو پوری دنیا میں آج کل آتے ایسے، تو یورپ میں ان چیزوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہاں کے جو قوانین ہیں اسی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اپنے مشورے جو ہیں ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے کسی کو نہ دیں کہ اس طرح جناب عام پبلک جو ہے اس کے پاس یہ چیز ہو وہ چیز ہو، اس وجہ سے یہاں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب اس پاکستانی کو واپس بھیجا جائے گا اور ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں اس کے پاس کون سے پیپر ہے، ابھی تک اس کے متعلق ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے۔ اگر تو اٹالین نیشنلٹی تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ قوانین جو ہے اٹالین جو ہے اس کے مطابق یہیں پہ اس کو سزا دی جائے۔ اچھا، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے جی یونان سے۔ یہاں پہ جن لوگوں کو لایا جاتا ہے گرفتار کر کے، ان میں جناب ابھی جو سب سے بڑی گرفتار، وہ لوگ گرفتار کیا جن کو پکڑا جاتا ہے وہاں یونان داخل ہوتے 40 لوگوں کو پکڑا گیا۔ ان کو گرفتار کر کے بڑا انہوں نے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں انکوائری ہوگی، مگر کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جو ان کو وہاں پہ لے کے آتے، انسانی اسمگلنگ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے، اب یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا، وہ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقے سے بارڈر کراس کرا کے ترکی وغیرہ سے ادھر ادھر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں یونان میں۔ دوسرا یہ کہ گاڑی چوری ان سے برآمد ہوئی، چوری کی گاڑی جو وہ چلا رہے تھے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے چوری کی گئی، اور پھر اس دن پہ لوگوں کو اٹھا کے جس طرح بھی تھا وہ لے کے آنا چاہتے تھے۔ پولیس نے وہاں پہ چھاپا لگایا، اس میں پاکستانی بھی شامل ہے۔ ہم تو پیچھے نہیں رہتے نا، ہمارا نام تو روشن ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلا سن لو، اگلا یہ ہوا کہ وہ جو گاڑی چلا رہا تھا، ایک چوری کی گاڑی، دوسرا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، اس کو اجازت ہی نہیں تھی گاڑی چلانی۔ تو ان لوگوں کو گرفتار کر کے اب دیکھتے ہیں کیا اگلا ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ ظاہر ہے جو جرم کرے گا اسے سزا یہاں پہ ملے گی۔ اب جرمنی کی یہ صورتحال ہے جی، جرمنی میں اس وقت دو آوازیں اٹھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو جرمن ہے انہوں نے کچھ ویڈیوز ایسی ہمارے دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو یوکرائن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو بینیفٹ بند کرو، ان کو جو برقع گلٹ یا جو بھی اپنے قوانین کے تحت چیزیں دی جا رہی ہیں، ان کی ہیلپ جسے آپ سوشل ہیلپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی بند کرو، یہ ہمارے ملک کو کھا گئی۔ اس میں دو چیزیں اس وقت جرمنوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہیں، خاص کر یورپ پورے میں یہ حالات ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو یہاں بھی پالا جا رہا ہے، دوسرا پیسے دے کے اسلحہ خرید کے بھی دیا جا رہا ہے، نقد پیسہ بھی یوکرائن کو دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ بات اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس پہ کیا کرے گی، لیکن یوکرائن کے لوگوں نے یہاں پہ غلط طریقے کے ساتھ ہیمبرگ پچھلے دنوں ایک چھاپا پڑا جس میں 91 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے۔ کنڈر گلڈ جو چائلڈ بینیفٹ ہے، یہاں پہ یہ لوگ رہتے نہیں تھے اور بینیفٹ لے رہے تھے، اور اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ملین یورو کا نقصان ہوا۔ ان کے اوپر کیا انکوائری ہوتی ہے، ان سے پیسے پوسے تو واپس نہیں ملتے، لیکن آنے والے دنوں میں ظاہر ہے سختی ہوگی۔ اچھا، جتنی مرضی سختی کر لیں مگر کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام نکل ہی آتا ہے۔ انگلینڈ میں بھی ایسے کے معاملات کئی دفعہ اتنی لمبی دیر کے بعد یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے پروگرام بھی کیا تھا، ایک فیملی پکڑی، پتہ ہے وہ اتنے ملین کس طرح پاؤنڈ انہوں نے حاصل کیے، جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، مختلف نام سے مختلف اکاؤنٹ بنا کے بینیفٹ سسٹم کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ
سہولت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں تو آپ عزت سے روٹی کھا سکے، آپ کو کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ اچھا جی، برلین میں پچھلے دنوں ایک چھاپا پڑا، وہاں پہ البانین نہیں سوری رومینین، وہ جی 31 انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی انویلڈنگ کرائی ہوئی تھی رجسٹریشن، لیکن جگہ 31 کی تھی، انویلڈنگ 71 کی کرائی ہوئی تھی، سوری 71 لوگوں کی انویلڈنگ تھی، اور وہ لوگ وہاں پہ رہ نہیں رہے تھے، وہ رہ رہے تھے اپنے اپنے ملک میں، بلغاریہ شلغاریہ جہاں سے بھی وہ آئے ہوئے تھے۔ اور جب وہاں پہ چیکنگ کی گئی تو وہاں بھی پولیس نے انکوائری شروع کی ہے۔ اب کیا وہاں پہ نئی اپڈیٹ آئے گی؟ ایسے جو مالک مکان وہ لے رہا تھا، یہاں پہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں بعد میں ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی بھی کام کریں، کسی کی بھی انویلڈنگ کرائیں، کوشش اس میں یہی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہو، اور کبھی بھی کوئی حلفیہ بیان جو ہے وہ جمع نہ کروائیں، آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، وہ راستہ اختیار کریں جو بہتر ہو، کیونکہ اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ ہمارے ایک چیز ہے کہ ذہن میں کہ ہم جس ملک سے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ اب اگر کسی نے کوئی یہاں ملک میں سسٹم نکالا ہوا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوگی، تو وہ بیوقوف ہیں جنہوں نے اس طرح کے پیپر نکالے ہوئے۔ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ تو یہاں جناب جرمنی میں اس وقت جو افغانستان کے لوگ ہیں اور پھر آپ کے جو شام کے لوگ، ان کو افغانستان میں تو جو کے لوگ تو جو کرمنل ہیں ان کی تو وقتی آئی ہوئی ہے، جو شام کے ان کی بھی آئی ہے، لیکن شام کے لوگوں کو جلد واپس بھیجا جائے گا۔ اب یہ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیا طریقہ ہوگا، لیکن 7 لاکھ 8 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجنے کا یہ پروگرام گورنمنٹ کا بن چکا ہے۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، یہاں ہر پروگرام میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں ہے یا کسی اور ملک میں بھی ہے، اگر آپ کا کیس مضبوط ہے، آپ کو مذہبی پرابلم ہے یا سیاسی پرابلم ہے، تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن زیادہ تعداد میں جو لوگ پاکستانی ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، جن کو تو مذہبی پرابلم ہے ان کی تو انکوائری ہو جاتی ہے۔ فرض کرے احمدی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے مشن ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور وہ فوری طور پر گورنمنٹ جو ہے رابطہ کر لیتی ہے، یا وہ لوگ خود بھی رابطہ کر کے اپنے خدا کے ذریعے، لیکن جو سیاسی مسائل ہیں وہ کافی مشکل پیدا کر رہے، کیونکہ لیڈرشپ سیاسی جو ہے یہاں پہ پی ٹی آئی ہے فرض کرے، تو وہ اتنی کمزور ہے کہ ان کے پاس یہ پورا سسٹم نہیں، تو ایسے لوگوں کو انفرادی طور پہ اپنے مسائل، اپنی ایف آئی آر، اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ پیش کرنے ہوتے، ورنہ ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ واپس بھیجنے سے پہلے پکڑ دکڑ بہت ضروری ہے، اور پکڑنے کے بعد پھر وہ ظاہر پاکستان ایف آئی اے کے حوالے کیے جاتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں وہاں تک۔ نہیں، جو جرمنی سے یا دوسرے ممالک سے لوگ آن لائن ویزا پاکستان کا اپلائی کرتے ہیں، میرے سامنے کچھ کیس ایسے بھی آئے ہیں کہ وہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے یہاں خاتون تھی، اس کا پچھلے دنوں مجھے فون آیا کہ مجھے 4-5 دن ہفتہ ہو گیا، لیکن بعد میں اسے یہاں فرینکفرٹ کونسلٹ جانا پڑا، تو میں نے تو اس کو کہا تھا کہ 3-4 دن میں یہ آ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ وہاں پہ غلطی آتی تھی، یہاں پہ 2 نام چلتے ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ نیم، نام فور نام، تو وہاں پہ اس نے کوئی غلطی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ویزا جو لیٹ ہوا، اور پھر فرینکفرٹ کا بھی چکر لگا، کافی دور سے اسے جانا پڑا۔ تو جب بھی یہ فارم وغیرہ پور کرے پھر خود بھی رابطہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، کال وغیرہ کر سکتے ہیں، کہتے تو یہی ہے 3 دن میں آ جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا نہیں آتا۔ اسی طرح اگر آپ نے انگلینڈ جانا ہے، لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں یہاں سے انگلینڈ میں احمدیہ جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے، تو انہیں بھی آن لائن چاہے ان کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے، یہ باقاعدہ طور پر ویزا حاصل کرنا پڑے گا، 18-20 یورو کی فیس ہے، اس کے بغیر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ایئر لائن والوں کے پاس ان کا ریکارڈ پہنچ جاتا ہے، جب آپ کو یہ پیپری کارروائی مکمل ہو جاتی، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بائی روڈ جائیں یا بائی ایئر جائیں، پر آن لائن آپ نے یہ اپلائی ضرور کرنا ہے۔ ایک اور چیز ہے، ایک لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، ایک خاتون ہے اس نے بھی میسیج لکھا تھا کہ ہالینڈ میرا بیٹا ہے اور مجھے وہ اسپانسر کر سکتا ہے۔ اب میں نے تو ان کو کہا تھا کہ ہمارا ساتھ رابطہ کرے، پہلے تو جو آپ کا بیٹا ہے اس کے پاس وہاں
رہنے کے پیپر وغیرہ کون سے ہیں، نیشنلٹی ہے، کب سے ہے، اور وہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ لیکن اپنے والدین کو آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں ہیں 3 ماہ کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہاں رہائش کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی انکم ٹھیک ہے، آپ میڈیکل کے طور پہ ان کے اخراجات جو میڈیکل ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو دکھانی پڑتی ہیں۔ تو چاہے آپ جرمنی میں ہیں، کہیں بھی لوگ آتے ہیں ویزے لے کے، پرابلم وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ آپ جب اپلیکیشن کرتے ہیں تو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے۔ اس میں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ وہاں کی بھی چیک کی جاتی ہے، یہاں کی بھی چیک کی جاتی ہے، جس طرح اس خاتون نے لکھا تھا اس کی بیٹی کی بھی چیک کی جائے گی، اور اس خاتون کی بھی چیک کی جائے گی کہ یہ کہاں سے اخراجات آپ نے پورے کر لیے۔ اور کئی ایسی بھی ہیں یورپ کی جو سیکیورٹی کے طور پہ پیسے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ واپس آؤ گے تو آپ کو مل جائیں گے، پاسپورٹ جا کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو مختلف کیٹیگری میں یہ آتا ہے، لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ اسپانسر کرنے والا ہے اس میں بے فارم کی بھی ضرورت ہے، صحیح کاغذات ہونے چاہیے کہ واقعی یہ میری والدہ ہے، والد ہے۔ ہم نے اپنے کام معاملات کئی ایسے خود ہی غلط کیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے غلط پاسپورٹ وغیرہ استعمال کر کے، لوگوں کے غلط پیپر استعمال کر کے۔ تو دوسری ہالینڈ سے یہ ہے کہ ہالینڈ میں ابھی تک اتنا سلو سسٹم ہو چکا ہے سیاسی پناہ والوں کا کہ وہاں پہ کافی دیر سے لوگ انتظار کر رہے ہیں جن کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ کئی کیس تو بڑی جلدی ہوئے، ہمارا کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا، وہ احمدی تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی کسی کا تو 2 ماہ میں بھی کیس منظور ہو گیا، کسی کا 1 سال میں ہو گیا، کسی کا 2 سال میں ہو گیا، کی گیا ہے، ان کا جواب نہیں آیا۔ تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے۔ اب آگے جج کا کون بیٹھا ہوا ہے، صوبہ کون سا ہے، جرمنی میں بھی ایسے ہی ہے، کئی صوبوں میں تو بڑی جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کئی جگہ پہ بڑا سلو ہوتا ہے۔ لیکن انگلینڈ کافی بہتر اس معاملے میں، سال میں بھی کیس سال ہوئے ہیں، 2 ماہ میں بھی ہوئے ہیں، 1 ماہ میں بھی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھے کہ جو لوگ سیاسی پناہ لیتے ہیں انہوں نے اپنا کیس والا خود پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ والے حالات یورپ کے نہیں رہے کہ آپ آرام سے یہاں پہ آ کے تو سمجھے کہ بڑی سکون کی زندگی ہے، ہم بغیر ٹینشن کے چلتے رہیں گے، وہ والی حالت نہیں رہی۔ آپ چاہے کوئی مذہبی طور پہ یہاں پہ سیاسی پناہ لے رہے ہیں یا سیاسی طور پہ لے رہے، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ انگلینڈ سے ہے کہ وہاں پہ جو کیس کیے گئے وہ وہی والے جس طرح ہمارا آپ کو بتاتے ہیں کہ بندہ بندے کا ساتھ رہنا چاہتا ہے، پاکستان کی بات کر، عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ کہتے پاکستان میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مگر یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک سے آگے آپ اس طرح کے کیس کروائیں، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے علماء نے ان لڑکوں کی یا لڑکیوں کی کیسی تربیت کی ہے۔ تو یہ یورپ کی کچھ خبریں تھی۔ کچھ لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں اور سوال آیا تھا اٹلی کے پیپر ہے ہمارے پاس یہاں جرمنی میں، اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ تفصیل سے لکھے، وہ مختصر لکھتے تھے جو مجھے سمجھ آئی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں جرمنی میں اگر ہمارے پاس اوپن تھا لابنس ہے، یہ میاں کے پاس اس نے عورت نے لکھا تھا نیشنلٹی، تو کیا ہم اٹالین جو وہاں کا ریزیڈنٹ وہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو جرمنی کا مل جاتا ہے تو وہی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ وہاں پہ جا کے بھی، یہاں پہ رہ کے جا کے، جو بھی لوگ جن کے پاس 5 سال کا اٹلی کا کارڈ ہے تو یہاں آ کے کام تلاش کر لیں، ان کو یا یونان سے یا دوسرے ملکوں سے مگر کام کرنا پڑتا ہے، گھر لینا پڑتا ہے کرائے پہ۔ یہ پیپری کاروائی جو ہے بڑی سخت ہے، اس پر کافی جو چیزیں ہیں اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ رہ سکتے ہیں، وہاں کے بھی پیپر رکھ سکتے ہیں، یہاں کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کرے اگر جرمنی میں تو یہاں پہ زبان سیکھ کے جو عرصہ ہے اس میں نیشنلٹی لینے کی کوشش کرے۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے